نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأزلہم الشیطان عنہا فأخرجہما مما کانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پس پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس درخت سے، یعنی جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام کو منع کیا تھا، تو شیطان نے وسوسے ڈال کر اسی درخت سے ان کو بہکا دیا کہ انہوں نے اسی درخت کا پھل جو ہے یہ کھا لیا۔ اللہ نے جنوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کرتی ہے ظاہری شکل و صورت کے ساتھ، سانپ بن گیا اور اسی طریقے سے کوئی موذی جانور بن گیا اور مختلف قسم کی ڈراؤنی چیزیں بننے کے بعد وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور کچھ شیطان ایسے ہیں کہ جو دل کے اندر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور شیطان جو ہیں یہ انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان جو شیطان ہے وہ وسوسہ نہیں ڈالتا، وہ ظاہری طور پر کسی کو کیا کر دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ جیسا اللہ نے فرمایا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے اور لوگوں کو دھمکی دینے والے من الجنت والناس، یہ جنوں سے بھی ہیں اور انسانوں سے بھی ہیں۔ اور جو جن مطلب دشمن ہیں انسان کے، یہ وسوسہ بھی ڈالتے ہیں اور اس طریقے سے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ رائے راست سے ان کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، کیونکہ خود شیطان شاطانہ سے نکلے ہے۔ شاطانہ کا معنی ہوتا ہے بعودہ، جو دور ہو گیا کس سے، رب العالمین کی رحمت سے۔ وہ کہتا ہے میں تو دور ہوں ہی ہوں، میں دوسروں کو بھی دور کر دوں۔ تو یہ ہے کہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ان دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جس جگہ کے اندر وہ رہ رہے تھے۔ وہ کل کے درس کے اندر میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس نے قسمیں اٹھا کر نا لمبا چولا پہنا ہوا ہے، بڑی بزرگ شکل اختیار کر کے آ گیا، کہتا ہے پتہ ہے مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا أَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةَ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْخَالِدِينَ۔ تمہارے رب نے اس درخت سے پتہ کیوں روکا ہے؟ کہیں تم اس درخت کا پھل کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ، اور اگر فرشتے نہیں بنو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہنے والے بن جاؤ گے۔ اب ان کے ساتھ قسمیں بھی اٹھائی۔ جب قسمیں اٹھائی انہوں نے کہا اتنا بڑا بزرگ وہ قسم اٹھا کر بات کر رہا ہے، یہ بات گمراہی والی نہیں، یہ ہماری رہنمائی والی ہے اور ہماری خیر خواہی اور ہمدردی والی ہے۔ آج بھی بزرگ ایسے ہی کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تمہارے بڑے ہمدرد ہیں، تمہارے گھر کی آفتیں، تمہارے گھر کی مصیبتیں، تمہارے گھروں کے دکھ، تمہارے گھروں کے صدمے صرف ہماری ایک پھونک کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہوا ہے، یہ کرونا جہاں ڈراؤنا تھا وہاں اس نے دو بڑی بڑی طاقتوں کو ناکام کر دیا ہے۔ ایک سپر طاقت جو اپنے آپ کو سمجھنے والے تھے نا کہ ہم پوری دنیا کا کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، ایسے کریں گے ایسے ہو جائے گا، ہمارے پاس پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہتھیار موجود ہیں، وائرس موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی کیا کر دیا، ناکام کر دیا، وہ خود اس کی لپیٹ کے اندر آ گئے۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے یہ جو پھونکے مار کر لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے تھے نا کہ ہم پھونک ماریں گے ایسے ہو جائے گا، پھونک ماریں گے ایسے ہو جائے گا، پھونک ماریں گے ایسے ہو جائے گا،
اللہ رب العالمین نے کہا کہاں گئی تمہاری پھونکیں؟ تم بھی گھروں کے اندر محصور ہو گئے ہو، تم بھی گھروں کے اندر بند ہو گئے ہو، اور تمہاری بھی نقل و حرکتیں جو ہیں وہ ساری ختم ہو گئی ہیں۔ اب تمہارے ڈیروں کے اوپر بھی تمہارے مرید نہیں آتے، اور تم مریدوں کے گھر جا کر بھی چکر نہیں دے سکتے۔ تو ان کو بھی اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا؟ ناکام کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین کی طاقتیں ہی طاقتیں ہیں۔ تو خیر وہ لعین کہنے لگا کہ اس کا پھل کھانے سے یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ ہمیشہ جنت کے اندر رہنے والے بن جاؤ گے۔ جب انہوں نے اس کی بات کو مانا، بزرگ کی بات کے پیچھے لگ گئے بغیر تحقیق کے، تو نتیجہ رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس نے ان کو ان جگہوں سے نکال دیا جس کے اندر وہ رہتے تھے۔ اور وہ جگہیں پتہ ہے کون سی تھی؟ بعض نے کہا جی وہ جنت ارضی تھی۔ جنت ارضی سے مراد کیا ہے جی؟ وہ عدن کا علاقہ تھا جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو آباد کیا تھا۔ نہیں، وہ جنت ارضی نہیں تھی، وہ جنت وہی جنت تھی جس جنت کا تصور اب بھی مومنوں کے ذہن میں ہے، اور جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، جنت کا ہونا بھی حق ہے اور جہنم کا ہونا بھی حق ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں، اور ان کے اوپر ہمارا کامل مکمل یقین ہے کہ اللہ رب العالمین نیک اعمال کی بنا پر اب بھی لوگوں کو جنت عطا کرے گا، اور برے اعمال کی بنا پر اللہ لوگوں کو جہنم کے اندر کیا کرے گا؟ پھینکے گا۔ تو یہ دونوں مخلوقیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہیں۔ جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے حاجت الجنت والنار، جنت اور جہنم کا جھگڑا ہو گیا۔ اب جہنم کہنے لگی دیکھ میرے اندر متکبرین آئیں گے، متجبرین آئیں گے، اور قاہرین آئیں گے، اور بڑے بڑے سپر پاور اپنے آپ کو سمجھنے والے بڑے متکبر ظالم غاصب میرے اندر داخل ہوں گے، بڑے بڑے عمراء میرے اندر داخل ہوں گے۔ تو جہنم جب یہ فخر کرنے لگی نا، اور تیرے اندر فقیر، مسکین، یتیم اور نادار، اور جن کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں، وہ داخل ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کا جھگڑا ختم کرایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او جنت تو میری رحمت ہے، اصیب بک من اشاء، میں اپنی رحمت تیری وجہ سے جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا۔ اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنتے ہی غریب ہیں، بنتے ہی نادار ہیں، بنتے ہی وہ ہیں جن کو لوگ سمجھتے کچھ نہیں۔ اور جہنم کو کہا تو انت غضبی، میرا غضب ہے یا میرا عذاب ہے، اصیب بک من اشاء، میں تیری وجہ سے جس کو چاہوں گا عذاب دے دوں گا۔ اور یہ یاد رکھو لکل واحد منکما، تم دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کا کہا ہے ملؤہا، اس کا بھرنا ہے۔ جہنم کو کہا کہ میں تجھے بھی بھروں گا، جنت کو کہا میں تجھے بھی بھروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنتی جنت میں ڈال دیے جائیں گے، ان کو جنت کی طرف روانہ ہونے کا آرڈر دے دیا جائے گا، اور وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جنت کے کئی علاقے جو ہیں وہ پھر بھی بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ان علاقوں کے لیے پھر نئی مخلوقیں پیدا کرنے کے بعد ان کو جنت کے اندر بسا دے گا۔ اور جہنم کو رب العالمین کہے گا بارگی ہے، وہ پتہ کیا کہے گی؟ حل من مزید، کوئی اور ہے تو اللہ وہ بھی پھینک دے۔ پھر اللہ کہے گا بارگی ہے، وہ کہے گی اللہ اور ہے تو وہ بھی پھینک دے۔ یعنی جنوں کو، انسانوں کو جو نافرمان ہیں اللہ پھینکتا جائے گا، لیکن وہ پھر بھی نہیں بھرے گی۔ اور اللہ رب العالمین مخلوقوں میں سے کسی کو ظلم کے ساتھ جہنم کے اندر پھینکنے والا نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اپنا قدم جو ہے وہ جہنم کے اندر رکھے گا، جس کی وجہ سے یزوا بعضہ الی بعض، اس کا بعض اس طرح بعض کی طرف سکڑ جائے گا اور اکٹھا ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گی کت کت، بس بس، اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی، اللہ میں بھر گئی۔ تو یہ معاملات کیوں ہوں گے؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا،
اب شیطان بھی، آدم بھی، حوا بھی اس جنت سے کیا ہو جاؤ، نیچے اتر جاؤ، کیونکہ جنت اوپر ہے اور جہنم نیچے ہے، فی جنت عالیہ۔ اور جب جہنم کا ذکر آیا اسفل سافلین، پھر ہم اس انسان کو سارے نچلے طبقوں میں سے نیچا طبقہ جو ہے اس کے اندر کیا کر دیں گے، پھینک دیں گے۔ اب جہنم نیچے ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اتر جاؤ اس سے، کس سے؟ جنت سے۔ بعض تمہارا بعض کا کیا ہے، دشمن ہے، تم شیطان کے دشمن، شیطان تمہارا دشمن۔ شیطان تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہے، وہ کیا، ہماری دشمنی والا، ہم اس کے پیچھے مطلب نہیں لگیں گے، وہ ہماری دشمنی کرے گا، اور ہمہ وقت وہ ہماری دشمنی کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ اس لعین نے قسم اٹھا کر یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اللہ تیری عزت کی قسم میں ان کو ضرور گمراہ کرتا رہوں گا، مگر بچیں گے وہی جو تیرے مخلص بندے ہوں گے۔ اور مخلص بندہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ مخلص بندہ وہ ہوتا ہے جو ہر معاملہ ہی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور اس دور کے اندر پھر طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپناتا ہے، ایسا آدمی کیا ہے، مخلص ہے۔ ایسے آدمی کے اوپر شیطان کا داؤ پیچ نہیں چلتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یار میں نے معاملہ نہ تو ریاکاری کے لیے کرنا ہے، نہ میں نے معاملہ مشہوری کے لیے کرنا ہے، میں نے تو معاملہ اللہ کے لیے کرنا ہے، جس اللہ نے مجھے اس کا صلہ عطا کرنا ہے۔ لہذا شیطان کہتا ہے اس کے اوپر میرا داؤ نہیں چلے گا، اور پھر وہ دوسرا طریقہ اپناتا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو صدقہ کرنا چاہتا ہے، تو خیرات کرنا چاہتا ہے، اچھا تو نفل و نوافل پڑھنا چاہتا ہے، اچھا قرآن کی تلاوتیں کرنا چاہتا ہے، اچھا تو اچھا واعظ کرنا چاہتا ہے، اچھی تقریر کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر نا طریقہ یہ اپنا لے۔ وہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سنت کے خلاف۔ وہ پھر اس سے کو بدعت کی طرف لے جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں اس کے عمل کو ضائع کروا دوں۔ دیکھو اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں ہے، اپنے بل بوتے پر اپنی خواہش کے مطابق کام کرتا ہے، وہ بھی گمراہی والا کام۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اپناتا، وہ بھی گمراہی والا کام۔ تو جب وہ طریقہ غیر کا اپنا کر کام کرے گا، اس کا عمل وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جو ہے، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ تو یہ دوسرا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں سنت کے خلاف اس سے کام کروا کے بس اپنی منشا جو ہے وہ پوری کر لوں۔ اس لعین نے کیا کی؟ ایک قسم اٹھائی، اور ایک قسم اٹھا کر کیا کہتا ہے؟ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، مگر چند ایک مخلص جو ہیں وہ بچیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے مد مقابل 3 قسمیں اٹھائی، 3 قسمیں، وَبِعِزَّتِي وَبِجِلَالِي وَبِارْتِفَاعِ مَكَانِي لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، مسند احمد کے اندر روایت ہے۔ اور تو بے ایمان میری عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کر دوں گا، پھر سن مجھے میری عزت کی قسم۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین۔ مجھے میری جلالت کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے میرے بلند و بالا مکان کی قسم۔ جو سب مکانوں سے زیادہ بلند مکان ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، اور لئین جا تو گمراہ کرتا رہے گا، وہ مجھ سے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے، اور جب تک بخشش کی مجھ سے دعا کرتے رہیں گے میں رب 3 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ نوید اسی وقت اور شیطان کو ہی سنا دی کہ میں لوگوں کو کیا کرتا رہوں گا؟ معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز اس نے کیا کہی؟ عدو لکم، وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس نے کہا اللہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
وعن ایمانہم وعن شمائلہم فلا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا نا یہ انسان، اب میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اور ان کو 4 طریقوں سے کیا کروں گا، گمراہ کروں گا، چاروں طرف سے آ کر ان کو تیرے راستے سے دور کر دوں گا۔ وہ 4 راستے کیا ہیں؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، میں ان کے سامنے سے آ کر ان کو گمراہ کروں گا، ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ سامنے سے آ کر حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ان سے دین کا شوق نکال دوں گا۔ سامنے سے حملہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں ان سے دین کا شوق نکال دوں گا۔ آج آپ ہر ایک اندازہ لگائے کہ میرے گھر کے اندر کتنا دین ہے، کتنے ہم دین کے اوپر پابندی کرنے والے ہیں، اور میرے کتنے بچے ہیں، ان میں سے حافظ قرآن کتنے ہیں، ان میں سے دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے والے کتنے ہیں، ان میں سے دین کے مطابق عمل کرنے والے کتنے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو مطلب دین کے علاوہ دوسری مشریوں کے اوپر بیٹھ کر کام کرنے والے ہیں۔ ہر آدمی اندازہ لگائے، اور شیطان کا جو ہمارے متعلق ذہن تھا نا، ہمارے متعلق جو اس نے دشمنی کا سوچا ہوا تھا، وہ اس نے پورا کر لیا ہے کہ ہمارے اندر سے اس نے دین کا کیا کر دیا، شوق نکال دیا ہے۔ اور میں ان کے پیچھے سے آ کر بھی حملہ کروں گا، میں ان کو دنیا کے پیچھے لگا دوں گا، دنیا آگے آگے، انسان پیچھے پیچھے، اور ملنا اتنا ہی ہے جتنا مقدر کے اندر اللہ رب نے لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ زیادہ دنیا کے پیچھے لگنے والا آدمی ہے وہ دنیا کو زیادہ اکٹھا کر لیتا ہے، نہیں، ملتا وہی ہے جو مقدر کے اندر ہے۔ لیکن شیطان نے ایسا گمراہ کیا ہے، وہ 24 گھنٹے اس کے اندر ہے، دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے دیکھو 24 گھنٹوں میں سے صرف 2.5 گھنٹے وہ کیا لیے ہیں اپنے لیے، کہ بندے تو 5 وقت کی نماز پڑھ۔ اگر ایک نماز کا وقت آدھا گھنٹہ لگایا جائے تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 2.5 گھنٹے بنتے ہیں نا۔ اب 2.5 گھنٹے جو ہے اللہ رب العالمین نے مانگ لیے اپنے لیے، 21.5 گھنٹے پھر بھی تجھے دے دیے 24 گھنٹوں کے اندر۔ اب 21.5 گھنٹے جو ہے ان میں سے 2.5 گھنٹے جو اللہ رب العالمین نے وہ اپنے لیے مانگے ہیں، کیا انسان ان 2.5 گھنٹوں کو نکالتا ہے؟ کس کے لیے؟ صبح کی نماز کے لیے، ظہر کی نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے، مغرب کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے کیوں نہیں نکالتا؟ کہ اس شیطان نے کہا اگر 2.5 گھنٹے تو کام نہیں کرے گا تیرا تو کاروبار بہت پیچھے چلا جائے گا۔ یہ نا کوٹ لاکھپت کی طرف میرے ایک دوست کی نا فیکٹری ہے، 61 نمبر، وہاں پلاٹوں کے نا نمبر چلتے ہیں، 61 نمبر، 62 نمبر، 63 نمبر، اس کے ساتھ اس کے نا ماموں کی کوٹھی ہے نا پلاٹ ہے، وہ اس کے ماموں کا جو پلاٹ ہے وہ ہے 4 کنال کا، اور اس کا پلاٹ جو ہے وہ ہے 2 کنال کا۔ اب اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا کرم دیکھو، وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی فیکٹری کے اندر ظہر کی نماز بھی کراتا ہے، عصر کی نماز بھی کراتا ہے، اور کسی عالم دین کو بلا کر ان 2 نمازوں کے اندر 10-10 منٹ کا درس بھی دلاتا ہے، اور اپنی لیبر کو بٹھا کر وہ سناتا ہے۔ نماز کا وقت بھی دے دیا، پھر اگر رمضان نہیں تو پھر وہ کھانے کا بھی وقت دیتا ہے، زور کے ٹائم 1.5 گھنٹہ تقریباً دیتا ہے۔ خیر اس کی فیکٹری کے اندر کام بھی زیادہ ہے، اس کے پاس کسٹمر بھی زیادہ ہے، اور اس کے پاس غریب مسکین بھی زیادہ آتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور ماموں کی فیکٹری ڈبل ہے لیکن اس کی فیکٹری کے اندر یہ کام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ شیطان نے دنیا کے پیچھے لگایا، وہ بات کہتا ہے کام 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 کام۔ اب نتیجہ رزلٹ کیا نکلا کہ اس کی فیکٹری دن بہ دن جو ہے وہ پیچھے جا رہی ہے، اس کی فیکٹری عروج کی طرف جا رہی ہے۔ اس نے کسی کو پوچھا، یار میرے بھانجے کی فیکٹری چھوٹی، اس کے اندر کام زیادہ، اور اس کے اندر صدقہ خیرات زیادہ، اس کے اندر دین کا کام زیادہ، اب میری فیکٹری کے اندر وہ خیر و برکات نہیں ہے جو اس کی کے اندر ہے۔ کہتے ہیں تو بھی وہ کام شروع کر دے جو اس نے کیا ہوا ہے، لہٰذا تیری فیکٹری کے اندر بھی برکت اللہ ڈال دے گا۔
لیکن اگر تو شیطان کے پیچھے لگ کے دنیا کے پیچھے جائے گا، دنیا آگے آگے ہوگی، تو پیچھے پیچھے ہوگا، تیری فقیری بھی بند نہیں ہوگی اور تیرا لالچ بھی ختم نہیں ہوگا، اور میں ان کے دائیں طرف سے آ کر ان کے اوپر حملہ کروں گا۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو خواہشات کا پجاری بنا دوں گا۔ خواہشات کا کیا بنا دوں گا؟ پجاری، اپنی خواہش کے مطابق یہ عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اور قرآن خود کہتا ہے کہ اس بندے سے زیادہ گمراہ اور کوئی نہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، خبر دو صحابی کے متعلق جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ ایک طرف رب کی بات، ایک طرف رسول کی بات، ایک طرف شریعت کی بات، ایک طرف قرآن اور حدیث کی بات، ایک طرف اس کی خواہش ہے۔ وہ کہتا ہے چھوڑو قرآن کو بھی، چھوڑو نبی کے فرمان کو بھی، چھوڑو شریعت اور نظام دستور بھیجا ہوا جو اللہ کا اس کو بھی، میں اپنی خواہش کے مطابق عمل کروں گا اور میں ان کے بائیں طرف سے آ کر حملہ کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں ان کے پیچھے لالچ لگا دوں گا، یہ لالچ کے پیچھے لگ جائیں گے، اور لالچی آدمی جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ ایک چیز مل گئی دوسری کے پیچھے لگ گیا، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے لو کانا لابن آدم وادیان، اگر ابن آدم کو دو وادیاں جو ہیں ان کا مالک بنا دیا جائے، لبتغا ثالثا، وہ تیسری کو بھی تلاش کرے گا، تیسری کا مالک بنا دیا جائے وہ چوتھی کو بھی تلاش کرے گا، چوتھی کا مالک بنا دیا جائے وہ پانچویں کا بھی طلب کرنے والا بن جائے گا، اور وہ ساری دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسا لالچی بن جائے گا کہ وہ کہے گا چاروں طرف یہ ساری کی ساری بادشاہتیں جو ہیں یہ میرے پاس آ جائیں، لیکن اس کا لالچ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں دوسری حدیث ملائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یملأ بطن ابن آدم الا التراب، تو آدم کے بیٹے کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھرتی۔ پتہ ہے کون سی چیز بھرے گی؟ قبر کی مٹی بھرے گی اس کے پیٹ کو، اور کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھر نہیں سکتی۔ تو یہ لالچ جو ہے میں ان کے پیچھے لگا دوں گا، یہ لالچ کے اندر ہی مگن ہوں گے حتیٰ کہ موت آ جائے گی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور تمہیں غافل کر دیا مال و دولت کی کثرت نے حتیٰ کہ تم قبروں کی زیارت کر بیٹھے، پھر ان قریب تم جان لو گے، اور پھر ان قریب تم جان لو گے۔ کاش کہ تم اس کو جان لیتے، کاش کہ تمہارے پاس اس کا یقینی علم آ جاتا، پھر تم اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے، اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو نعمتیں ہم نے تم کو دی، تم نے اپنی خواہش کے مطابق ان سے فائدہ حاصل کیا، اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر ایک ایک نعمت کے متعلق جب سوال ہوگا وہاں جواب دے سکے گا۔ تو یہ شیطان کے چاروں طرف سے حملے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی دشمنی جو ہے وہ پوری کر رہا ہے، لیکن ہم اس کو ہمدرد اپنا سمجھے ہوئے، خیر خواہ اپنا سمجھے ہوئے، جس طرح ہمارے بابا جی نے سمجھ لیا، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح اس نے بابا جی کو ہمارے مطلب اصل مکان سے نکال دیا، اس طریقے سے وہ اب بھی ہمیں اس مقام سے محروم کرنا چاہتا ہے، اس مقام سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور دوستو دیکھو یہاں قانون کیا ہے، کوئی کسی کا 1 مرلے کا مکان، 2 مرلے کا مکان، 5 مرلے کا مکان چھین لے اور اس کو اس کے گھر سے نکال دے بلا وجہ، تو پوری زندگی ہم اس کے ساتھ دشمنی جو ہے وہ ختم نہیں کرتے کہ یہ وہ بے ایمان ہے جس نے مجھے میرے مکان سے نکالا تھا، اور جس نے اتنے وسیع و عریض مکان سے ہمیں نکال دیا ہمارے بابا جی کو نکالنے کے ساتھ، تو ہم اس کو دشمن سمجھتے نہیں، اب بھی ہم اس کو ہمدرد سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے لگ کے ہم برائیاں کر رہے ہیں،
اس کے پیچھے لگ کے ہم شرک کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگ کر ہم بدعات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے لگ کر ہم رسومات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، کیا ہمارا ضمیر گوارا کرتا ہے؟ اس لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اور دشمن کو دشمن جان کر اس کے ساتھ تم بھی دشمنی رکھو، پھر ہی تمہارا گزارا ہے، وگرنہ اس کے پیچھے لگنے والا جو ہے وہ رائے راست پر نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، اور تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اور اللہ کے قرآن نے کہا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، وہ تمہارا دشمن، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو، اسی کے اندر بھلائی اور خیر خائی ہے۔ اور اگر تم نے اس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ اور اپنا سجن جو ہے وہ سمجھ کر اس کی پیروی شروع کر دی، تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ہم وقت وہ سرگرداں ہے، اور تو وہ دو کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ایسے مطلب معاملات ہم سے کروا رہا ہے کہ جو معاملات شریعت کے خلاف ہیں، جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارا اب بھی مواخذہ کر سکتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگا کرو، اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو کہ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وبک منک لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک وصلی اللہم علی النبی۔ یہ اب بھی دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اور شیطان کے حملوں سے اس طریقے سے تم بچ سکتے ہو کہ ہمہ وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے شیطان کے شر سے پناہ اللہ رب العالمین کی طلب کریں، اور جب ہم اللہ کی پناہ طلب کریں گے یقینی طور پر اللہ ہمیں اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو ہم کو زندگی دی ہے ایک وقت کے فائدے کے لیے ہے، اور فائدہ اس سے اسی صورت میں آپ اٹھا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے پھر اس آخرت کی تیاری شروع کر دیں، جس سے اللہ رب العالمین نے ہمیں مطلب نکالا اس شیطان کے بہکاوے کے اندر آنے کی وجہ سے۔ دوبارہ پھر اللہ رب العالمین ہمیں وہ جنت عطا کرنے پر قادر ہے، لیکن اس وقت اللہ یہ جنت عطا کرے گا جب ہم اس جنت کے لیے تو دعا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے ہر شر سے محفوظ فرما کر اللہ رب العالمین ہر خیر والے پہلو کو اپنانے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس جنت کا رب العالمین ہمیں دوبارہ وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے جس جنت سے ہمیں نکالا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وہ جنت اب بھی ہماری وراثت کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کی معرفت کے بعد ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں جنت کے اندر لے جانے والے ہیں بن جائیں، اور جہنم سے بچانے والے بن جائیں، شیطان کے شر سے دور کرنے والے اور رحمان کے ہر حکم کے تابع بنانے والے بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی حفظ و امان کے اندر رکھتے ہوئے اپنی شریعت متحدہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔